جس عورت کو خدا نے ایمان کی نعمت بخشی ہو وہ جان تو دے دے گی مگر برائی کے نزدیک نہیں جائے گی، وہ جان تو دے دے گی مگر گناہ کے قریب نہیں جائے گی۔ ایک بادشاہ نے اپنے اونچے محل سے نظر دوڑائی تو نیچے ایک مکان میں اسے خوبصورت عورت نظر آئی۔ یہ عورت بڑی ہی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ یہ عورت جتنی زیادہ خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ نیک سیرت بھی تھی، اللہ کی ولیہ تھی، محبوبہ تھی، متقی پرہیزگار تھی، پاک دامن عورت تھی۔ بادشاہ نے جیسے ہی اس عورت کے حسن کو دیکھا، نشیلی آنکھوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی فدا ہو بیٹھا، دیکھتے ہی بے قرار ہو بیٹھا۔ پہلے تو بادشاہ نے اس پاک دامن عورت کی طرف خط بھیجے، پیغام بھیجے، اپنے پیار کا اظہار کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، عشق کر بیٹھا ہوں، لہٰذا میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس پاک دامن عورت کے پاس بادشاہ کے کافی خط آئے، پیغام آئے۔ جب اس پاک دامن عورت نے بادشاہ کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے کہا اس سرکش عورت کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ وزیر گئے، اس پاک دامن عورت کو زبردستی سے اٹھا لائے۔ بادشاہ کے کمرے کے اندر یہ پاک دامن عورت آ گئی۔ بادشاہ نے کہا دروازے سارے بند کر دو، دروازے بھی بند کر دیے۔ اب بادشاہ نے اپنی نفسانی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے حسن کی ملکہ، اے شہزادی، میں تیرے حسن کے در کا بھکاری ہوں۔ تیری ان نشیلی آنکھوں میں میں نے اپنی نیند کھو دی، میں نے اپنا چین کھو دیا، میں نے اپنا قرار کھو دیا۔ جب بادشاہ نے اپنی نفسانی جذبات کا اظہار کیا تو اس پاک دامن عورت نے کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں فقیر، تو بادشاہ۔ اور بادشاہ کہاں، گدھا کہاں؟ بادشاہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بھلا بادشاہوں کا فقیروں سے کیا کام؟ بادشاہ نے کہا تو حسن کی شہزادی، میں تیرے حسن کے در کا بھکاری، تو دنیا کی جتنی دولت مانگتی ہے مانگ لے، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہے اوپر سے فرشتوں کی نظر اس پاک دامن عورت کی طرف ہے کہ آج پاک دامن عورت، اللہ کی ولیہ، اللہ کی محبوبہ، متقی پرہیزگار عورت کس راستے کی طرف جاتی ہے؟ یہ عورت دولت کی طرف جاتی ہے، یہ عورت گناہ کر کے بادشاہ کی طرف جاتی ہے، نفسانی خواہشات کی طرف جاتی ہے، یا اللہ کی محبت کی طرف جاتی ہے؟ دو راستے ہیں۔ فرشتوں کی نظر اس پاک دامن عورت کی طرف ہے۔ بادشاہ نے کہا اے حسن کی ملکہ، میں تجھ پہ قربان، میں فدا، دنیا کی جتنی دولت مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، لیکن خدا کے لیے آج میرے آگے انکار مت کرنا۔ جب بادشاہ نے کہا اے حسن کے ملکہ، میں تیری ان نشیلی آنکھوں پہ فدا ہو بیٹھا ہوں، ان نشیلی آنکھوں نے میرا چین کھو دیا، میرا قرار کھو دیا۔ یہ سن کر اس اللہ کی نیک بندی نے کہا، پاک دامن عورت نے کہا بادشاہ آپ سلامت رہیں، آپ تا قیامت رہیں، آپ ذرا صبر کریں، مجھے اجازت دیں، میں دوسرے کمرے میں جا کر خود کو سنوار کے آؤں، میں خود کو مزید خوبصورت بنا کے آؤں، میں اپنی ان نشیلی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا کے آؤں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جائیں۔ یہ اللہ کی نیک بندی جب دوسرے کمرے میں گئی، دوسرے کمرے میں جاتے ہی اس پاک دامن عورت نے چھری اٹھائی۔ جو آنکھیں بادشاہ کو پسند تھیں، جن آنکھوں نے بادشاہ کو بے قرار کر رکھا تھا، اس اللہ کی نیک بندی نے چھری ماری، دونوں آنکھیں نکال کے اپنی تلی پہ رکھی، بادشاہ کے سامنے آ گئی۔ کہا بادشاہ یہ لے آنکھیں، جن آنکھوں نے تجھے بے قرار کر رکھا تھا، جن آنکھوں کے پیچھے تو مرنے کو تیار تھا، جن آنکھوں نے تجھے عشق میں مبتلا کر رکھا تھا، بادشاہ یہ لے آنکھیں، وہ آنکھیں تیری خدمت میں حاضر ہیں۔ دونوں آنکھیں نکال کر اس اللہ کی نیک بندی نے جو بادشاہ کو جملہ بولا تھا
تھا وہ آج کل کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے ایک سبق ہے۔ دونوں آنکھیں نکال کر بادشاہ کو کہنے لگی، بادشاہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو مجھے میرے اللہ کی محبت سے دور کر دے، جو اللہ کے عشق سے دور کر دے۔ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی کیا ہے جو مجھے گناہ کی طرف لے جائیں، جو مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائیں، جو مجھے دنیا کی دولت کی طرف لے جائیں، جو مجھے شیطان کی طرف لے جائیں، جو مجھے جہنم کی طرف لے جائیں۔ بادشاہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لو بادشاہ، جن آنکھوں کے پیچھے تو مر مٹ رہا تھا، جن آنکھوں کے پیچھے تو بے قرار تھا، بے چین تھا، وہ نشیلی آنکھیں تیری خدمت میں حاضر ہیں۔ بادشاہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں جس سے میرے محبوب کی محبت مجھ سے چھین لی جائے۔ ہائے آج کل کی اسلام کی مقدس شہزادی کہتی ہے جی میرے بچے چھوٹے ہیں، نماز کا وقت نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آؤ میں تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پہ لے جاؤں۔ حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی کھلائے جا رہے ہیں اور چکی بھی پیسی جا رہی ہے۔ ہائے پورا دن کام کرتی ہے، سارا دن چکی پیستی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، مہمانوں کی مہمان نوازیاں کرتی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی خدمت کرتی ہے۔ پورے دن کی تھکی سیدہ فاطمہ الزہرا، سارے دن کی تھکی سیدہ فاطمہ الزہرا جب رات کا وقت آتا ہے تو سکون کرنے کے لیے بستر نہیں بچھاتی بلکہ مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہے، ایک سجدہ کرتی ہے، دوسرا سجدہ ابھی کرتی نہیں کہ رات ڈھل جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے تو عرض کرتی ہے او میرے کریم رب تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی ایک سجدہ کرتی ہے، دوسرا سجدہ رج رج کے کرتی نہیں کہ صبح ہو جاتی ہے، رات ڈھل جاتی ہے۔ او میرے کریم رب تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی بھی پورا نہیں ہوتا۔ او میرے کریم رب ایک رات تو اتنی بڑی بنا دے کہ تیرے محمد کی بیٹی رج رج کے تجھے سجدہ تو کر سکے۔ وہ تھا عشق، وہ تھی محبت، انہوں نے اللہ کے حضور اپنا سر جھکایا ہے، اللہ کو پایا ہے۔ جوانو رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اور سنو میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ جوان ہو اور نادان ہو، جب تم اپنی بہن کی شادی کرتے ہو، جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو تو اسے خالی ہاتھ رخصت کیوں کرتے ہو؟ اور نادانو 20 سال جس بیٹی نے تمہاری خدمت کی، جب اس کی رخصتی کی باری آئی تو تم نے اس بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کر دیا۔ شاہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم نے تو اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے، زمین میں سے حصہ دیا ہے، جائیداد دی ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، سونا دیا ہے، زیور دیے ہیں، ہم نے تو سب کچھ دیا۔ میاں تو نے سب کچھ دیا، تو نے زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، تم نے دولت بھی دے دی، تم نے جائیداد بھی دے دی، تم نے زیور بھی دے دیے، تم نے سونا بھی دے دیا، سر سے لے کر پاؤں تک بیٹی کو سونے سے لاد دیا اور تم نے سب کچھ دے دیا۔ یہ بتاؤ اپنی بیٹی کو اللہ کی محبت بھی دی ہے یا نہیں دی؟ اور اپنی بیٹی کو اللہ کا تعلق بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ اور خوف خدا بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ اپنی بیٹی کو اچھا کردار بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ اپنی بیٹی کو اچھا اخلاق بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ جوانو اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو چاہے جتنا سونا دے دو، چاہے جتنی جائیداد دے دو، چاہے جتنا جہیز دے دو، اگر تم نے اپنی بیٹی کو اچھا اخلاق نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کو خشیت الہی نہیں دی، خوف خدا نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا۔ یہ بیچاری پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزارے گی؟ ہائے
کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کی محبت دے دیتا، کاش کہ اپنی بیٹی کو اچھا کردار دے دیتا، اچھا اخلاق دے دیتا، بولنے کی تمیز دے دیتا، پیار دے دیتا، محبت دے دیتا، قرآن دے دیتا، نماز دے دیتا۔ کاش کہ تو اپنی بیٹی کو خوف خدا دے دیتا، اللہ کی محبت دے دیتا، تو جب آپ کی بیٹی پہ کوئی برا وقت آتا، کوئی غموں کا وقت آتا، تکلیف کا وقت آتا، تو تیری بیٹی تیرا سر کھانے نہ آتی بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی، اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی، رو رو کر اپنے دکھڑے مالک کو سناتی، اپنی فریاد مدینے کے تاجدار کو سناتی۔ کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کی محبت دے دیتا۔ آج کل باپ کہتا ہے جی میرا جو داماد بننے والا ہے وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ پیسے والا ہے، وہ کاروباری ہے، وہ بزنس مین ہے۔ میں نے کہا میاں وہ سب کچھ ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ کاروباری بھی ہے، وہ بزنس مین بھی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ انسان بھی ہے یا نہیں؟ کہیں حیوان تو نہیں، کہیں درندہ تو نہیں، کہیں باتوں پہ تیری بیٹی کو یہ تو نہیں کہے گا اوے بکواس بند کر، اگر تو نے زیادہ بات کی تو پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گیٹ سے باہر نکال دوں گا، اور کہیں ایسا تو نہیں کرے گا۔ او نادان، جس عورت کو میرے نبی نے عزت بخشی ہے، جس بیٹی کو میرے کریم نبی نے خود اللہ سے عزت مانگ کر وراثت میں دی ہے، اسے ذلیل کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ اسے بے عزت کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟